لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عربک گرامر کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا اسماء استفہام کا استعمال ہم لوگ بعض حروف جارہ کے ساتھ میں، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے حروف ندا کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اسماء ٹاپک کا، اسم ٹاپک کا لاسٹ لیکچر ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم لوگ اپنے فعل کی شروعات کر لیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہمارا بچا رہ گیا ہے وہ ہے اسماء موصولہ۔ اس کو کرنے سے پہلے یہ سمجھ لے کہ جب بھی ہمیں دو سینٹنس کو جوڑنا ہوتا ہے یا دو مرکب کو جوڑنا ہے یا سینٹنس مرکب کو جب بھی ہمیں ایڈ کرنا ہوگا تو اب ہم کیا کریں گے، یا تو ایک سیپریٹ ہم اسم استعمال کریں گے عربی میں جس طرح سے استعمال ہوتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے اسماء استفہام ہیں ان کو ہم کبھی کبھی جوڑنے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے انگلش میں کرتے ہیں گاڈ ہیلپ دوز who help themselves۔ تو who ورڈ یہاں پر کیا ہے، جوائننگ لیٹرز کی طرح سے کام کر رہا ہے یہ کوشچن ورڈ لیکن یہ جوائن ہونے کے استعمال میں آ رہا ہے۔ ایسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے کہ اسماء استفہام، کچھ اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں جوڑنے کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ ایک سیپریٹ اسماء موصولہ بھی عربی میں ہے جس سے ہم لوگ لیٹرز کو جوڑنے کے لیے، جس میں سینٹنس کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو پہلے ہم لوگ اسماء استفہام دیکھ لیں، جیسے ہم کہہ رہے ہیں آسمانوں میں، تو آسمانوں کی عربی کیا ہو گئی، فی، آسمان، السماواتن، اور فی لگ گیا تو السماواتن ہو گیا، الف لام لگا تو السماواتی، فی السماواتی۔ اگر ہم کہہ دیں اور زمین میں، والارض۔ اب اگر ہم اس کو سوالیہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں کیا ہے، تو کیا کی عربی کیا ہوتا ہے اسماء استفہام، ما استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سوالیہ بن گیا آسمانوں اور زمین میں کیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس سے پہلے استعمال کر دیا للہ، تو اب لام تملیک ہے کہ اللہ کا ہے یا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں، آسمانوں اور زمین میں۔ تو یہاں پر جو ما استعمال ہو رہا ہے وہ کیا میننگ ہم کو دے رہا ہے کہ جو کچھ یا جو آسمانوں اور زمین میں سب اللہ کا ہے۔ تو یہاں سے یہ اسماء استفہام کیا کا نہیں سینس دے رہا، بلکہ ہمیں سینٹنس کو جوڑنے کے لیے استعمال ہم کر رہے ہیں جس میں ہم نے ما استعمال کیا۔ اسی طرح من بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 116۔ اسی طرح سے من استعمال کر سکتے ہیں فذکر من یخاف وعید، فذکر من یخاف وعید، یہ ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 45۔ فذکر، تو نصیحت کر، من یخاف وعید، بلکہ فذکر بالقرآن، فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے نصیحت کر، فذکر بالقرآن۔
فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کی قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر من یخاف وعید، جو وعید سے ڈرتا ہو اس کو۔ تو یہاں پر بھی جو کا ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اسماء استفہام استعمال کر رہے ہیں میں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسماء استفہام بھی استعمال کر رہے ہیں، سارے نہیں، کچھ اسماء استفہام۔ ما زیادہ تر نان لیونگ تھنگ کے لیے ہوتا ہے اور من زیادہ تر لیونگ تھنگ کے لیے ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ کا مین ٹاپک ہے، وہ ہے اسماء موصولہ۔ یہ تو کام اس سے بھی ہو رہا تھا، عربی میں ایک اور چیز بھی، ایک اور اسم بھی وضع کرے جس کو کہتے ہیں اسماء موصولہ، جو جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسماء موصولہ، اچھا یہ ورڈ آپ پہلے سن چکے ہیں، کہاں سنا تھا؟ جب ہم لوگوں نے وسعت پڑھی تھی کہ وسعت کے اعتبار سے اسم دو طرح کا ہوتا تھا، یا معرفہ یا نکرہ، اور پھر معرفہ میں ہم لوگوں نے 7 اقسام پڑھی تھی۔ وہ 7 اقسام، وہ 7 کیٹیگریز یاد کر لیجئے دوبارہ سے۔ ایک اسم علم، دوسرا اسم ضمائر، الحمدللہ پڑھ لیے ہم نے، تیسرا تھا اسماء اشارہ پڑھ لیے، چوتھا تھا اسماء موصولہ، آج انشاءاللہ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اسماء موصولہ، پانچواں تھا معرف باللام، اور چھٹا تھا مضاف الی المعرفہ، اور ساتواں تھا حرف یا منادہ۔ تو ہم لوگوں نے منادہ بھی پڑھ لی، ساری کیٹیگری ہماری ہو گئی، بس یہ اسماء موصولہ بچا تھا۔ آج انشاءاللہ اسماء موصولہ بھی سٹارٹ کر دیں گے۔ اسماء موصولہ اصل میں بنا کس سے؟ وصل سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ تو ایسے اسماء جو دو سینٹنس کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال کرے جاتے ہیں وہ کہلاتے ہیں اسماء موصولہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیونکہ اسم ہے اور اسم کے بارے میں ہمیں اچھے سے پتہ ہے کہ ہمیں 4 پہلو اسم کے پتہ ہونے چاہیے، تو وہ 4 پہلو کون کون سے تھے؟ اس کا وسعت، اس کا اعراب، اس کی جنس، اس کی عدد۔ وسعت کے اعتبار سے ہمیں یہ چیز کلیئر ہے، کیونکہ یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، تو اسماء موصولہ سب کے سب معرفہ ہیں، تو وسعت والا پہلو کلیئر ہو گیا۔ باقی بچتے ہیں 3، جنس، عدد اور اعراب۔ تو اس کے لیے جیسے ہم لوگوں نے چارٹ بنایا تھا ویسے چارٹ بنا لیتے ہیں۔ مذکر، مؤنث، اس نے کور کر دیا جنس، اسی طرح سے واحد، مثنی اور جمع، اس نے کور کر دیا عدد۔ بچتا کیا ہے؟ اعراب۔ جب اس میں فل کر دیں گے تو اعراب کی بھی بات کر لی جائے گی۔ اسماء موصولہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے الذی، ترجمہ زیادہ تر اس کا وہی ہوتا ہے کہ وہ جو کر کے اردو زبان میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے الذی۔ یہ بڑا معروف ہے، سن رکھا ہے آپ نے الذی۔ اس طرح سے مؤنث کے لیے استعمال جب کرنا ہو اللتی، اس طرح سے جمع کے لیے الذین، یہ آپ نے سنا ہو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو، آسان ترجمہ کرنے کے سلسلے میں اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ الذین، الذی، یہ دونوں بڑے معروف، اللتی بھی آپ نے سنا ہے۔ اب باقی آتے ہیں جمع کے لیے۔ مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اللاتی، اللاتی یا اللائی، اللاتی یا اللائی، اللاتی یا اللائی۔ مثنیٰ کا لکھ لیتے ہیں، تو یہ تو الذی، الذین، اللتی، اللاتی یا اللائی دونوں استعمال ہوتا ہے۔ مثنیٰ کے لیے اللذانی اور یہ اللتانی۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں اعراب کے تعلق سے کہ یہ جو واحد ہے یہ مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب کہ تینوں اعرابی حالتیں ایک جیسی ہوگی، الذی، 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 اللتی، اللتی، اللتی۔ اسی طرح سے جو یہ جمع ہے یہ بھی مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب کہ تینوں اعرابی حالتیں سیم
الذین 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 اللاتی اللاتی اللاتی، تو اوپر لکھ دے رہے یہ مبنی ہے، یہ بھی مبنی، لیکن جو مثنیٰ کا صیغہ ہے وہ معرب ہے. اور یہ جو اللذانی آنی ساؤنڈ کس کا ہوتا ہے؟ آنی ساؤنڈ حالت رفع کا، تو یہ رفع اور نصب اور جر کی ساؤنڈ کیا تھی؟ عینی ساؤنڈ. تو یہاں پر بھی وہی ساؤنڈ برقرار رہے گی، اللذانی اللذینی. اللذینی، اس میں اللتینی. تو یہ چارٹ کمپلیٹ ہو گیا. اسماء موصولہ الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی یا اللائی. یہ چارٹ مکمل اسماء موصولہ کا. اب اگلا کام کیا ہے ہمارا کہ اس کا استعمال کس طرح سے کریں گے. تو پہلی چیز سمجھ لیں کہ اسماء موصولہ کبھی بھی اکیلے نہیں آئے گا. اسماء موصولہ کبھی بھی اکیلے نہیں آئے گا، بلکہ اسماء موصولہ کے ساتھ، اسماء موصولہ اکیلے نہیں آئے گا. پھر کس کے ساتھ آئے گا؟ ہمیشہ اس کے ساتھ میں ایک صلہ جڑا ہوگا. اب یہ صلہ کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. اسماء موصولہ اکیلا نہیں آنا ہے، اسماء موصولہ کے ساتھ ہمیشہ صلہ ضرور آئے گا. اب وہ صلہ کیا ہوگا؟ وہ صلہ یا تو جملہ ہوگا. اچھا، جملہ کتنے طریقے کے ہیں؟ جملہ کتنے طریقے کے ہم لوگوں نے پڑھ رکھے ہیں؟ جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، دو ہی جملے ہوتے ہیں عربی میں. ابھی تک ہم لوگوں کی ساری اسٹڈی کس کی ہے؟ اسمیہ جملے ہم نے پڑھ رہے ہیں، فعلیہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گے. اور جو دوسرا صلہ ہو سکتا ہے وہ شبہ جملہ، یہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا. شبہ جملہ کس کو کہہ رہے تھے؟ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ. تو جملہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہو سکتا ہے. شبہ جملہ یا تو جار مجرور ہوگا یا ظرف اور مضاف الیہ. ظرف کیا ہوتا ہے؟ جو کسی جگہ کا بتائے یا کسی کو وقت کے بارے میں بتائے. جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا ان مع العسری، مع ساتھ، تو یہ ایک ظرف تھا. مع العسری یسرا، کے ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے. جار مجرور آپ کو پتہ ہے. تو شبہ جملہ صلہ یا تو شبہ جملہ ہوگا یا جملہ ہوگا. شبہ جملہ میں یا جار مجرور ہوگا یا ظرف مضاف الیہ ہوگا. اسی طرح صلہ میں جو جملہ ہے وہ یا تو اسمیہ ہوگا یا تو فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب اسماء موصولہ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا اسم کا، کیونکہ اس کے بعد سے ہم لوگ انشاءاللہ فعل شروع کر دیں گے. تو ہم کو اس میں بہت سارے اگزامپل ملیں گے. اسماء موصولہ کے بعد جملہ فعلیہ بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم لوگ یہ فعل شروع کر دیں گے تو اس کے ایگزامپلس ملیں گے. لیکن آج مختصر اس کو ایک دو ایگزامپل سے بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جیسے اس کو نوٹ کر لیا؟ ہاں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. تو پھر چارٹ ہم یہ رف کر دے رہے ہیں، یہ چھوڑ دے رہے ہیں نیچے. جیسے ہمارے پاس نارمل سینٹنس ہے کہ وہ لڑکا سچا ہے، تو اس کی عربی کیا بنے گی؟ الولد صادقن. لڑکا سچا ہے، الولد صادقن. اب اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لڑکا جو تیرے پاس ہے وہ سچا ہے، وہ لڑکا جو تیرے پاس ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ الولد وہ لڑکا جو تیرے پاس ہے سچا ہے. اب وہ لڑکے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ واحد ہے اور مذکر ہے. تو مذکر واحد کے لیے الذی آتا ہے. الولد الذی وہ لڑکا جو تیرے
पास है, इंदका सादिकुन। अब ये अल्लदी क्या था, ये अस्माए मौसूला था, और ये इंदका क्या है, ये ज़र्फ़ मुज़ाफ़िल है। इंदा पास का, तेरे मुज़ाफ़िल है क्या है, ये का के लिए तेरे पास। तो क्या था, मुज़ाफ़िल है के लिए हम लोग को पता था हालत जर में आता है मुज़ाफ़िल है। तो ज़माइर की मुज़ाफ़िल है चार्ट को रिवाइज़ कर लीजिए, क्या था, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। तो यहाँ पर का आ गया क्योंकि तेरे पास। तो ये बना हमारा शिबु जुमला। तो अस्माए मौसूला कभी अकेले नहीं आएगा, हमेशा उसके बाद या तो जो सिला होगा वो सिला या तो शिबु जुमला हो सकता है या जुमला हो सकता है। तो अल वलदुल्लज़ी इंदका सादिकुन। इसी तरह से अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें, वो दो लड़के जो दरवाज़े पर हैं यतीम हैं, तो उसको कैसे करेंगे, वो दो लड़के जो दरवाज़े पर हैं यतीम हैं। दो लड़के की अरबी अल वलदानी, अल वलदानी। अब दो लड़कों की बात हो रही है तो अस्माए मौसूला मुज़क्कर और दो के लिए क्या आएगा, अल लदानी, अल वलदानी, अल लदानी, अल वलदानी, अल लदानी। वो दो लड़के जो दरवाज़े के पर हैं या दरवाज़े के, वो दो लड़के जो दरवाज़े पर है यतीम है। अल वलदानी लदानी अलल बाबी, अलल बाबी यतीमानी। यतीमानी, अल वलदानी लदानी अलल बाबी यतीमानी। अब यहाँ पर भी क्या है, अल्लदानी अस्माए मौसूला, अलल बाबी सिला। सिला कैसे बन के आ रहा है, शिबु जुमला की शक्ल में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो जुमले आते हैं वो फेलिया आते हैं, इसीलिए जुमला फेलिया का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दे रहे। इसी तरह से वो औरतें जो घर में हैं मोमिनात हैं, वो औरतें जो घर में हैं मोमिनात। अब औरतें क्या है, अन्निसाउ, अन्निसाउ ये औरतों की अरबी हो गई। वो औरतें जो घर में, अब औरतें यानी कि मुअन्नस की बात चल रही है और जमा की बात चल रही है, तो क्या होगा, अल्लाती या अल्लाई, अन्निसा अल्लाती, अन्निसाउल्लाती वो औरतें जो घर में है। कहाँ है, घर में, फिल बैती, फिल बैती, वो क्या है, मोमिनात हैं, मुमिनातुन, मुमिनातुन। और कुरान में ये जो अल्लतानी और अल्लतैनी इसका इस्तेमाल नहीं, बाकी अल्लदी भी आया है, बकसरत आया है, अल्लदीना भी बहुत आया है, अल्लती भी इस्तेमाल हुआ है, अल्लाई भी इस्तेमाल हुआ है, अल्लदानी भी हुआ है, अल्लदैनी भी हुआ है। जैसे उसकी एक एक मिसाल दे करके उसको मुकम्मल करते हैं। अल्लदी की तो बहुत मिसालें आपको मिलेंगी, अल्लदीना भी बहुत सारी मिल जाएंगी, अल्लती भी बहुत सारी मिल जाएगी। मुसन्ना के लिए जो आई है अल्लदैनी, वो सूरह फुसिलत, सूरह फुसिलत या सूरह हामीम सजदा दो नाम है इसके, सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 29। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और कहेंगे, अब अल्लज़ीना भी इसके अंदर मिल गया। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, वो कहेंगे जो काफिर हैं, रब्बना ए हमारे रब, अरिना, अब ये देखिए अरिना, अरिना फ़ेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमें दिखा, अल्लज़ैनी उनको, अज़ल्लाना जिन्होंने हमें गुमराह किया, मिनल जिन्नी वल इंसी जिन्नातों में से और इंसानों में से। तो अल्लज़ैनी किसके लिए आ रहा है, जिन्नातों और इंसानों की तरफ।
کہ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے قدموں تلے روند دے۔ وہاں کتنا غصہ آئے گا انسان کو جب اس کے سامنے حق واضح ہوگا کہ یہاں پر ہمیں جو لوگ گمراہ کر رہے تھے اور ہم لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، یہاں آنکھیں نہیں کھولی، وہاں آنکھیں کھولنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ نجعلہما تحت اقدام، تاکہ ہم ان کو اپنے قدموں تلے رون دے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل و خوار۔ لیکن تب وہاں کیا فائدہ؟ تو یہ دیکھیے اللذین، یہ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 29۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا، اب اللذین کے بعد کیا آیا؟ صلہ آیا، اضلانا، یہ صلہ کیا ہے؟ یہ جملہ ہے، اور یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح سے الذین، اللذانی کی مثال سورہ نساء میں ملتی ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 16 ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 16، واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما، تو مردوں میں سے اللذانی جو دو ہیں، یأتیانہا اگر سے ملوث ہوں یا پائے جائیں، کس میں؟ زناکاری میں یا بدکاری میں، منکم ان میں سے، فآذوہما تو ان کو ایذا پہنچاؤ۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 16۔ اور الذین کی تو بہت ساری مثالیں مل جاتی ہیں۔ اللاتی یا اللائی کی مثال سورہ مجادلہ کی 58 نمبر کی سورہ، اس کی دوسرے نمبر کی آیت، اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، الذین، یہاں بھی دیکھیے گا الذین کی مثال، الذین کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ الذین یظاہرون منکم، کہ وہ لوگ ان میں سے جنہوں نے ظہار کیا، من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ یہ ما ہن امہاتہم ہم لوگ کر چکے، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ ان امہاتہم، ان کس کے لیے؟ نافیہ والا، ان نہیں ہیں امہاتہم ان کی مائیں، الا اللائے ولدنہم مگر وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ آ گیا، الا اللائے، ٹھیک ہے نا، الا اللہ، ان امہاتہم کی نہیں ہے ان کی ماں، الا مگر، ان اللہ کمبینیشن بھی ہم لوگ یہاں پر کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، کی نہیں ہے ان کی مائیں مگر جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم لوگ جملہ فعلیہ پر بات کریں گے۔ تو یہ تھا اسماء موصولہ، تو ہم لوگوں کے لگ بھگ اب اسم کے تعلق سے ساری چیزیں الحمدللہ کور ہو گئی۔ یہ جملہ اسمیہ پورا کور ہو گیا، اسم کے تعلق سے ہم لوگوں نے شروعات کری تھی، اسم کے تعلق سے وہ پورا مکمل ہو چکا ہے۔ اب بچا کیا ہے؟ فعل کے بارے میں انشاءاللہ پڑھائی کرنی ہے۔ حرف تو بیچ میں جو آتے گئے تھے ہم لوگوں نے اس کو سیکھتے چلے گئے تھے۔ تو اب آپ کا وہ کام ہے، جتنے بھی لیکچرز ہو چکے ہیں اسم کے تعلق سے اس کو اچھے سے ریوائز کریں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ فعل شروع ہو جائے گا تو اسم کا کوئی کام نہیں ہوگا، فعل میں بھی بہت سارا اسم کا استعمال کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔